السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگ سامعین اکرام، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ بیری کے پتوں سے جادو کا علاج۔ بیری کے پتوں سے جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، اور بیری کتنی کارآمد چیز ہے لیکن انسان اس سے آج واقف نہیں ہے۔ پہلے تو ہم قرآن حدیث سے اس کا ثبوت دیکھتے ہیں اور پھر اس علاج کے اندر کیوں یہ ضروری ہے اس کی نوعیت دیکھتے ہیں۔ تو بہت سی بیماریوں میں بیری کے پتوں سے جادو کا علاج کیا جاتا ہے، یعنی بیماری کچھ ہوتی ہے لیکن اسے سمجھ میں نہیں ہوتی، لیکن وہ بیری کے پتوں سے الحمدللہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن جادو کے علاج میں جو شفا اللہ تعالیٰ نے بیری کے پتوں میں رکھی ہے بہت ہی زیادہ کارآمد ہے، اور الحمدللہ یعنی کہ انسان جیسے ہی اسے غسل کرتا ہے اسے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتنا اس کو فاقہ ہوتا ہے۔ اور وہ جادو کے علاج میں اکثر لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں اور پھر بہت سارے علاج کرواتے رہتے ہیں، لیکن اس طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن حدیث کے اندر جو علاج آ رہا ہے اس علاج میں اس کی کیفیت سامنے نظر آتی ہے، اور اس کا استعمال جادو، نظر، جناتی بیماریوں میں بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے، اور بہت سارے ممالک میں اس سے علاج کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو بیری کے پتے تقریباً عام مل جاتے ہیں، لیکن بعض ممالک میں بیری کے پتے نہیں ملتے، وہ دوسرے ممالک سے پتے منگا کر پھر اس کا پاؤڈر بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ہمیں قرآن حدیث سے جو ثبوت ملتا ہے کہ بیری کے پتوں جو ہیں عرب میں جو ہے نا بہت اہمیت کے حامل تھے، یعنی کہ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس دور میں بھی اور اب بھی بیری کے پتے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور انسان گرمی سردی میں یہ پتے نکل آتے ہیں، اور عرب کے جو ریگستانی علاقے ہیں لوگ جب سفر کرتے ہیں تو بیری کے درخت کے پتوں میں اکثر سائے میں یہ آرام کرتے ہیں۔ تو بیری کے پتے جسم سے امراض کو کھینچ لیتے ہیں، بیری کے پتے جسم سے امراض کو کھینچ لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیری کا درخت جنت میں بھی ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، بیری کے پتے میں تو کانٹے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ کانٹے نہیں ہوں گے۔ تو جب آپ معراج کے سفر میں گئے تو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام تھے، تو جب جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا یعنی یہاں پہ ایک بیری کا درخت ہے جہاں پہ پہنچے، سورۃ النجم کے اندر اس کا ذکر ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ سے شروع ہوتی ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ هُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ۔ تو جب آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیری کے درخت کے پاس پہنچے تو وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا، اللہ کے رسول اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے چلا تو میرے پاؤں جل جائیں گے۔ تو یہ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے نیچے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بیری کے درخت کو جو ہے نا لگایا ہے۔ تو اب یہ اس کا ذکر ہمیں قرآن حدیث سے بھی ملتا ہے۔ تو اکثر جو ہے عرب کے اندر جو ہے نا یہ بیری کے پتوں میں ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی اعظم عرب عبداللہ بن باز، انہوں نے بھی اس کا بیری کے پتوں کے بارے میں کچھ لکھا ہے، اور اکثر محدثین نے لکھا ہے کہ جادو شدید ہو جائے اور وہ عاجز آ چکا ہو، مریض علاج کر کے، اور معدے کی تکلیف، گردے کی تکلیف اور اس طرح کی تکالیف اس کے اندر مسلط ہو چکی ہیں، تو اللہ اس کے جسم سے اس بیری کے پتوں سے غسل کرنے سے اور بیری کے پتوں کا پانی پینے سے جسم سے جادو کو نکالتے ہیں۔ اب یہاں پہ جادو کے مریض میں پانی پینا بھی ہے اور اسی طرح اس سے غسل بھی کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے یعنی کہ اگر بیری کے پتے جب آپ کو مل جائیں تو آپ اس کو لیں، 7 پتے ہو جائیں، یعنی طاق پتے کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ 7 سے اوپر بھی ہو سکتا ہے، 7، 9، 11، 21 تک، اور اس سے زیادہ بھی آدمی انسان کر سکتا ہے طاق پتوں میں۔ تو اس کا ایک طریقہ علاج یہ ہے کہ آپ اس کو پانی پہ ابال لیں۔ پہلے کیا کریں کہ آپ ان پتوں کو لینے کے بعد یعنی 7 سے لے کے 21 تک، اور آگے اگر زیادہ لینا چاہتے ہیں تو 33 تک، لیکن طاق پتے ہونا، تو طاق پتوں میں آپ اس کو کیا کریں گے کہ اس کے اوپر سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور الحمد شریف، یعنی سب سے پہلے الحمد شریف سے شروع کریں، الحمد شریف 7 دفعہ، فلق اور ناس کو 7 دفعہ، اور اسی طرح سورۃ یونس کے اندر آیت ہے، آیت نمبر 81، فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون، اس کو بھی 7 دفعہ پڑھ لیں۔ تو یہ بیری کے پتوں پہ آپ کیا کریں گے کہ دم کر لیں گے۔ تو دم کرنے کے بعد
آپ اس پانی سے غسل کریں گے ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ نیچے گندگی وغیرہ نہ ہو، پیشاب خانہ اس طرح غسل خانہ ہے تو ایسی جگہ پہ نہ ہو، یعنی صاف ستھری جگہ پہ آپ اس کو غسل کریں گے۔ اور غسل کرنے کے بعد وہ جو پانی یا تو آپ نیچے پرات وغیرہ رکھ لیں، اس کو کسی کیاری میں بہا دیں، یعنی کہ صاف ستھری جگہ پہ ڈال دیں، ایک تو یہ ہے۔ تو یعنی کہ وہ پھر اس میں جس میں آپ پانی پہ دم کریں گے تو اس بیری کے پتوں جو پانی ابلے گا تو اس کو تھوڑا سا پی بھی لے، یعنی پانی بالکل صاف ستھرا ہو۔ تو یہ تھی کہ یعنی کہ اس طرح غسل کرے، یعنی کہ آج جیسے غسل کیا تو 4-5 دن کے بعد پھر غسل کرے، اسی طرح 3-4 دن کے بعد پھر غسل کرے، اس طرح 5-7 دفعہ انسان غسل کرے۔ تو پرانی عورتیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو بڑی بوڑھی مائیں ہوتی ہیں وہ اکثر یعنی کہ عورتوں سے آپ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ وہ کیا کرتی جب حیض سے فارغ ہوتی تو چلے سے فارغ ہوتی تو پانی کو ابال کر بیری کو پتے سے غسل کیا جاتا تھا۔ اسی طرح جنات، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے بدن سے جنات کے اثرات جلتے ہیں، جادو کے اثرات جلتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب غسل دیا جاتا ہے اس کو مردے کو تو اس میں بھی بیری کے پتے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ اکثر چیزیں جو مشاہدات میں آ رہی ہیں تو اس سے پھر انسان تحقیق کر کے سمجھ جاتا ہے کہ الحمدللہ اس کا جو علاج ہے بہت زیادہ کارآمد ہے۔ تو اس کر کے کوشش کریں کہ بیری کے پتوں سے اس طرح غسل کریں، اور غسل کے ساتھ ساتھ پھر آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا رقیہ سنتے رہیں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ جادو کا توڑ الحمدللہ ہوتے ہوتے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ معالج سے مریض سمجھتا نہیں ہے اس علاج کو، اس کی جو اندرونی کیفیت ہے، تو اس میں معالج سے انسان رابطہ کرے کہ رابطے میں رہ کے پھر اس کا علاج کیا جائے تو الحمدللہ اس سے بدن سے بیماری بہت جلدی نکل جاتی ہے۔ تو اگر میں خود علاج کرتا ہوں، اگر آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرا یہ نمبر ہے 0343971358۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔